سورہ اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں. حدیث میں ہے سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے. بنیادی عقیدے 3 ہے: توحید، رسالت، آخرت. توحید مکمل اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے. ترمذی اور بخاری میں ہے کہ جب حضرت نے بیان فرمایا کہ ہر صورت جو یاد ہو وہ پڑھی جائے، تو ایک شخص کی اطلاع ملی کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا اور سورت کے علاوہ. تو شکایت کی گئی، آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں اللہ کی توحید ہے. ففیہ صفت الرحمن. میری خواہش ہے کہ میری نماز میں یہ ہو. آپ پہلے ناراض تھے، لیکن یہ بات سن کے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ. اس طرح کی محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی. اس سے پتہ چلا کہ کسی خاص وجہ سے کوئی سورت مقرر پڑھنا ایک عالم، قاری اور پڑھنے والے کا حق ہے. اس کو سورت اخلاص کہتے ہیں کیونکہ توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے. نزول میں 22 ہے، ترتیب میں 112 ہے. قل هو اللہ احد. آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی. آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی اس کے علم میں شریک، نہ عبادت میں شریک، نہ بلاوے میں شریک، نہ تصرف میں شریک. اللہ الصمد. وہ اللہ بے نیاز ہے، بے زاوی میں ہے. یسمد الیہ فی الامور کلہا. تمام کاموں میں اس سے مدد مانگی جاتی ہے. ولا یسمد الی احد. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد کا یہ معنی ہے. یہ نہیں کہ نیاز آپ پیروں کے نام دے اور قبروں کے نام کہے. اللہ تو بے نیاز ہے. تو حدیث میں جو ہے کہ زکوٰۃ پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتی ہے، تو خدا فقیر ہے کیا؟ قبولیت اللہ کے ہاں ہے، نام خدا کا ہے، بھلے صدقہ کسی کے نام بھی جائے گا. آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز کا یہ معنی. لم یلد. کوئی اس سے پیدا نہیں ہے. ولم یولد. اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے. اللہ. یہ عقیدے تھے مشرکین کے کہ فرشتے خدا کی بیٹی آئے، اور یہود کہتے تھے عزیر پیغمبر خدا کا بیٹا ہے. مسیحی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے. ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ. یہ بھی اسی کے پرتو ہے، اسی ڈب پہ چل پڑے ہیں. صرف رنگ علیحدہ ہے، کام وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کوئی پیدا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی، اس کے زور کا، اس کی طاقت کا کوئی نہیں. وہ نرالا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض حفاظ تراویح میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. جماعت کی نماز میں سورت بلا وجہ مقرر کرنا باعث کراہیت اور سجدہ سہو لازم ہونے کا اندیشہ ہے. نوافل میں بے شک پڑھ سکتے ہیں اس طرح، لیکن سنت مؤکدہ جب بالجماعت ہو تو وہ اقرب الی المکتوبہ ہے. جو لوگ قرآن مجید نہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے. اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا. علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں اس پر بحث کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ اخلاص قرآن کی 1/3. میں نے بتایا کہ اس میں توحید مکمل ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو، ایک عمل کر کے ثواب کمانا ہے جیسے قرآن پڑھنا، اور ایک کسی وجہ سے ثواب کمانا ہے. جیسے ایک شخص حج اور عمرہ کر کے آتا ہے، دوسرا اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اشراق کی 2 رکعت پر بھی ترمذی شریف میں ہے کہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یعنی کہ اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے پھر مسجد سے پانی گھر لے جاؤ اور کہو کہ میں عمرہ اور حج کر کے آیا ہوں، زمزم پیو.
جیسے ایک شخص دعوت میں شریک ہوا اور دوسرے نے کہا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے شرکت کر لی، مجھے منظور ہے، جو فرق یہاں ہے وہ فرق وہاں ہے۔ سورہ اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں۔ حدیث میں ہے سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ بنیادی عقیدے 3 ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید مکمل اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ترمذی اور بخاری میں ہے کہ جب حضرت نے بیان فرمایا کہ ہر صورت جو یاد ہو وہ پڑھی جائے، تو ایک شخص کی اطلاع ملی کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا اور سورت کے علاوہ۔ تو شکایت کی گئی، آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس میں اللہ کی توحید ہے، ففیہ صفت الرحمن، میری خواہش ہے کہ میری نماز میں یہ ہو۔ آپ پہلے ناراض تھے، لیکن یہ بات سن کے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس طرح کی محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی خاص وجہ سے کوئی سورت مقرر پڑھنا ایک عالم، قاری اور پڑھنے والے کا حق ہے۔ اس کو سورت اخلاص کہتے ہیں کیونکہ توحید کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ نزول میں 22 ہے، ترتیب میں 112 ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی۔ آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی اس کے علم میں شریک، نہ عبادت میں شریک، نہ بلاوے میں شریک، نہ تصرف میں شریک۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، بے زاوی میں ہے۔ یسمد الیہ فی الامور کلہا، تمام کاموں میں اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ولا یسمد الی احد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ نیاز آپ پیروں کے نام دے اور قبروں کے نام کہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو حدیث میں جو ہے کہ زکوٰۃ پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتی ہے، تو خدا فقیر ہے کیا؟ قبولیت اللہ کے ہاں ہے، نام خدا کا ہے، بھلے صدقہ کسی کے نام بھی جائے گا۔ آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز کا یہ معنی۔ لم یلد، کوئی اس سے پیدا نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ اللہ، یہ عقیدے تھے مشرکین کے کہ فرشتے خدا کی بیٹی آئے، اور یہود کہتے تھے عزیر پیغمبر خدا کا بیٹا ہے، مسیحی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے زمانے کے بدعتی کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ، یہ بھی اسی کے پرتو ہے، اسی ڈھب پہ چل پڑے ہیں، صرف رنگ علیحدہ ہے، کام وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی، اس کے زور کا، اس کی طاقت کا کوئی نہیں، وہ نرالا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بعض حفاظ تراویح میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ جماعت کی نماز میں سورت بلا وجہ مقرر کرنا باعث کراہیت اور سجدہ سہو لازم ہونے کا اندیشہ ہے۔ نوافل میں بے شک پڑھ سکتے ہیں اس طرح، لیکن سنت مؤکدہ جب بالجماعت ہو تو وہ اقرب الی المکتوبہ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید نہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں اس پر بحث کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ اخلاص قرآن کی 1/3۔ میں نے بتایا کہ اس میں توحید مکمل ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو، ایک عمل کر کے ثواب کمانا ہے جیسے قرآن پڑھنا، اور ایک کسی وجہ سے ثواب کمانا ہے۔ جیسے ایک شخص حج اور عمرہ کر کے آتا ہے، دوسرا اشراق کی 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اشراق کی 2 رکعت پر بھی ترمذی شریف میں ہے کہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
یہ نہیں کہ اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے پھر مسجد سے پانی گھر لے جاؤ اور کہو کہ میں عمرہ اور حج کر کے آیا ہوں، زمزم پیو. جیسے ایک شخص دعوت میں شریک ہوا اور دوسرے نے کہا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے شرکت کر لی، مجھے منظور ہے، جو فرق یہاں ہے وہ فرق وہاں ہے.